اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو. جنوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے. اچھا، یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں. سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ یونس میں بھی. سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو. سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی، چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریبی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کی بھی کوئی کاپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے. ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا، فی البدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو. اتنی شرم و حیا ان کے اندر بھی موجود تھی. ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تب آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی آیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہے. قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے. تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے. یہ جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگوسٹک کے لوگ کریں گے. صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے آنا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا، ظاہر ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے. ہاں، اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے. اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں. لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی. ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی باقاعدہ لکھی ہے. مسلمان ہو گئے تھے، بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے. اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی. انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا. بل وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے. باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہوئی ہیں، یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں، ہائپوتھیسز نہ ہو، وہ نہیں ملے گا. تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا. یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج. آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے. باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے.